بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈپٹی نذیر احمد کے ایک ناول ایامہ کا فنی فکری جائزہ پیش کریں گے۔ ایامہ ایک نایاب ناول ہے اور اس کے نوٹس کہیں پر بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی تلاش میں ہوتے ہیں تو انہیں اس پر مواد نہیں ملتی اس ناول کے حوالے سے، تو اگر مل بھی جاتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، مشکل الفاظ اور ثقیل الفاظ اس میں کثرت سے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس ناول کے فنی فکری جائزے کو انشاءاللہ آسان الفاظ میں پیش کروں گا، اور یہ نوٹس آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس سیو کر لیں، یا اپنے پاس نوٹ کر لے کا رجسٹر میں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے کام آ جائے گا۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ایامہ ایک غیر معروف اور کسی حد تک نایاب تصنیف ہے۔ نایاب یعنی بہت کم اب یہ ملتا ہے۔ اگرچہ اس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد نے ایک مسلمان بیوہ کی دردناک کہانی بیان کی ہے، مقصد حسب معمول اصلاح ہے۔ نہ صرف ڈپٹی نذیر احمد بلکہ ان سے 100 سال قبل شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے بھی بیوگی کے مسائل پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی تھی۔ مشہور تاریخ داں پروفیسر محمد عمر نے اپنے شہرۂ آفاق تحقیقی مقالے ہندوستانی مسلمانوں پر ہندوازم کے اثرات میں جہاں مثبت اثرات کی نشاندہی کی ہے، وہیں کچھ منفی اثرات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں میں بیوہ کے استحصال، ان کی محروم زندگی اور ان کو سماجی تقریبات کے موقعوں پر نظر انداز کرنے کے عمل کو برادران وطن کی تہذیب اور ستی کی رسم کا شاخسانہ بتایا ہے۔ اب ہم اس ناول کے فکری جائزے کو پیش کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ، اور انشاءاللہ آخر میں پھر فنی جائزے کو پیش کریں گے۔ تو پہلی جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہندوستانی مسلم بیواؤں کے مسائل۔ ایامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی مرد بے زن یا زن بے مرد، یعنی زن عورت کو کہتے ہیں، مرد آدمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صریحاً بیوہ مراد لیے گئے ہیں، یعنی یہاں اس سے مراد بیوہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں شوہر کے انتقال کے بعد عورت نہیں رہتی بلکہ زندہ لاش بن کر رہ جاتی ہے۔ اچھا پہن نہیں سکتی، سج سنور نہیں سکتی، شادی بیاہ کی رسم میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کو تمام عورتوں سے مختلف زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ کھا گئی اپنے شوہر کو۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ شوہر نہ ہونے کے سبب بیشتر لوگ بیوہ کا مختلف طرح سے استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیچاری عورت یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ بیوگی اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ اس صورتحال کو ڈپٹی نذیر احمد نے آزادی بیگم کی زبانی بیان کیا ہے، جس کے جملے یہاں پر موجود ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ آزادی اس ناول کا ایک فعال کردار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو مسئلہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ عورتوں کی نفسیات کی پیشکش، دوسری اس ناول کی یہ خصوصیت ہے۔ اس ناول میں نذیر احمد نے عورت کی پیدائش سے لے کر موت تک کی داستان کو نفسیاتی انداز میں روشنی ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا اعتقاد ہے کہ انسانی نظریات لمحہ بلمحہ تغیر پذیر ہوتے رہتے ہیں، جیسے جو آج بہتر ہے وہ کل کیسے بدتر معلوم ہوتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ قائم و دائم رہے گی وہ ہے مذہب اور قرآن مجید، جس میں کسی طرح کی ترمیم ممکن نہیں ہے۔ ایک جگہ اسی حال کو آزادی بیگم نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، یعنی آزادی اس ناول کا ایک کردار ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد نے اس کردار کے منہ سے عورتوں کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ یہ اس کا مکالمہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو خود پڑھ لیجئے کیونکہ ویڈیو پھر طویل ہو جائے گی۔ ڈپٹی صاحب کو صفاق حقیقت نگاری پر ملکہ حاصل ہے یعنی فن اس کو آتا تھا۔ انہوں نے آزادی بیگم کی بیوگی کے حالات کی ایسی محاکاتی تصویر کشی کی ہے کہ گویا قارئین کو حقیقی قصے کا گمان ہوتا ہے، اور بہتوں نے تو آزادی بیگم کے کردار میں مولوی صاحب کی بیوہ سالی کا عکس بھی تلاش کیا ہے۔ بہرحال یہ ناول آزادی بیگم
کی تلخ زندگی کا حقیقی مرقع معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول میں عورت کے احساس و نفسیات کو حقیقی پیرائے میں بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو احساس ہے کہ شوہر کے انتقال کے ساتھ بیوی کی ضروریات کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مکالمہ اس ناول میں موجود ہے کہ ان بیچاریوں کے شوہر فوت ہوئے ہیں، نہ کہ وہ ضرورت جس کی وجہ سے دنیا جہاں میں نکاح ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے خود ان کے پہلے نکاح ہوئے تھے۔ اس عہد میں جب سے ڈپٹی نذیر احمد خود بھی اکبری اور ازہری کی کہانیاں لے کر رہے تھے، یعنی میرات العروس کی بات ہو رہی ہے، نسائی خواہشات اور اس کے انسلاکات کا ذکر بھی گناہ تھا۔ نذیر احمد نے اس سلسلے میں بھی پہل کی ہے۔ جب آزادی بیگم کو ایک مرد کی آواز سن کر کشش محسوس ہوتی ہے تو ڈپٹی صاحب بڑے جذباتی انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر وہ پیراگراف آپ کے سامنے موجود ہے جس کی مثال میں نے اوپر بیان کی۔ تیسرا جو مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ عورتوں کی جنسی اور دوسری ضروریات کا ذکر۔ ایامہ میں ڈپٹی صاحب نے عورت کی ضروریات اور اس کی جنسی خواہشات پر بھی روشنی ڈالی اور اس کی زندگی کی تلخ حقیقت کا پردہ فاش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور ہر مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل بیان کیا۔ اس لیے ان کے ناولوں میں قرآنی آیاتوں کے اکثر حوالے ملتے ہیں۔ اس ناول میں ایک جگہ یہ آیات بیان کی گئی ہے، وَانْكَحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنی رانڈوں کے نکاح کر دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیات بھی انہوں نے یہاں پر لکھی ہے۔ یہاں نکاح ثانی کو نذیر احمد نے قرآن کی روشنی میں اس آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یہی اس ناول کو تصنیف کرنے کا مقصد بھی ہے۔ ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ غلطیاں ہیں یہاں پر رائٹنگ کے دوران، تو اس کی اصلاح آپ خود کیجئے۔ تو اس لیے ان کے ناولوں میں قرآن و حدیث کے بیشتر حوالے ملتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ نذیر احمد کا اولین مقصد اصلاح معاشرے سے بھی زیادہ قرآنی تعلیمات کا ابلاغ ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے بجائے قرآنی تعلیمات کا ابلاغ کر رہے ہیں، قرآنی تعلیمات کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے جو اس ناول ایامہ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں پر ہندو تہذیب کے برے اثرات۔ ہندوستان کی دو بڑی قوموں نے آپس میں جس طرح ثقافتی اختلاط کیا ہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ دونوں قوموں کے متقابل اور متصادم نظریات کے باوجود دونوں قوموں پر ہی ایک دوسرے کی تہذیب بلکہ مذہبی رسوم کے بھی اثرات ہو گئے ہیں، اور یہ اثرات صرف مثبت ہی نہیں منفی بھی ہے۔ قدیم ہندوستان میں ستی پرتھا ایک بدترین سماجی لعنت تھی، یعنی ستی ایک تنظیم تھی، ٹھیک ہے، ایک روایت تھی، ٹھیک ہے، ایک رواج تھا ان لوگوں کی، ایک ثقافت تھی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ ہند میں لکھا ہے کہ اس نے راجستھان میں ایک جلوس دیکھا جس میں ایک عورت کو دلہن بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ ابن بطوطہ نے خیال کیا کہ شاید شادی سے متعلق کوئی رسم ہوگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس زندہ عورت کو ایک مردے کے ساتھ جلا کر خاکستر کر دیا گیا تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ستی کا رسم کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ کی شکایت پر بادشاہ وقت نے ستی پرتھا پہ جزوی طور پر پابندی عائد کی، یعنی ستی پرتھا یہ ایک کیا تھی، یہ ان کی ایک رواج تھی، ٹھیک ہے، یعنی جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ مکمل امتناع برٹش سرکار کے ذریعے ہوا، یعنی مکمل یہ رسم برٹش سرکار یعنی انگریزوں کے ذریعے سے ختم ہوا۔ اس کے باوجود اکثر بیواؤں کو ان کے بالوں سے محروم کر دیا جاتا اور ان پر کسی طرح کی آرائش بھی حرام کر دی جاتی تاکہ وہ پرکشش نظر نہ آئے اور مردوں کے التفات سے محروم رہے۔ اس سلسلے میں ہندوستانی مسلمانوں نے قرآن و حدیث کے فرمودات کو بھی نظر انداز کر دیا، جس میں بیوہ کے عقد ثانی یعنی دوسرے نکاح کے لیے صریحاً ہدایات موجود ہے۔ ایک جگہ اس بات کو ڈپٹی نذیر احمد نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، یہاں پر وہ پیراگراف میں نے پیسٹ کیا ہے۔ اگلی جو اس کی
خصوصیت ہے جو فکر انہوں نے پیش کیا ہے وہ غلط رسوم و رواج کا خاتمہ۔ ڈپٹی نذیر احمد نے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور یہ پیغام دیا کہ رسم انسان نے بنائی ہے نہ کہ مذہب نے، اور ان ہی رسموں نے انسان کی زندگی کو جیتے جی عذاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے برعکس مذہب نے تو انسان کو سہولت اور گنجائش فراہم کی، لیکن پھر بھی لوگ راہ راست سے بھٹک کر غلط راہ پر چل نکلے، اور لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ڈپٹی صاحب نے قرآن و حدیث کا سہارا لیا۔ کیونکہ وہ حافظ مولوی تو تھے، انہوں نے اپنے اس فن کو ناول نگاری میں آزمایا تاکہ مذہبی اور سماجی اعتبار سے معاشرے کی اصلاح ہو، لوگ اپنے اچھے برے کو سمجھے اور غلط کام سے بچے، اور اسی بنیاد پر لوگوں نے انہیں واعظ ناول نگار قرار دیا۔ یعنی یہ اپنی ناول میں ایک واعظ کرتے ہیں، ایک تبلیغ کرتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد، لیکن واعظ ناول نگار ہونا ان کی حامی نہیں بلکہ خوبی تھی۔ ان کی ان ہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ ڈپٹی صاحب اردو کے اولین ناول نگار کے ساتھ ساتھ مصلح بھی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کے انتقال کے بعد نہ سسرال عورت کا ہوتا ہے اور نہ میکہ۔ سسرال والے سوچتے ہیں جس کے لیے آئی تھی جب وہ ہی نہیں رہا تو اب یہاں اس کا کیا کام، اور میکے والے سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو بیاہ کر اپنا فرض ادا کیا ہے۔ افسوس جس گھر میں پیدا ہوئی اور جس گھر میں بیاہی، اب یہ دونوں ہی گھر اس کے لیے پرائے ہو گئے۔ آزادی بیگم اس کرب سے یعنی اس تکلیف سے گزر رہی ہے اس ناول میں۔ یہاں پر آپ اس کا ایک مکالمہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرح کی خود مختاری جو بیاہ جانے سے مجھ کو حاصل ہوئی تھی، رفتہ رفتہ جاتی رہی، اور وہ انجام مجھ کو نظر آ رہا ہے کہ اس گھر میں میرا وہی وکر ہوگا جو ایک ماما یا لونڈی کا ہوتا ہے۔ بلا سے افیم کا کر رہوں گی، اور بائی باوجوں کے تانے نہ سنے ہیں نہ آئندہ سنوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک مکالمہ ہے، یہاں پر پیسٹ ہوا ہے، 2-3 لائن اور بھی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کی جدوجہد اور اپنے آپ سے لڑنے کی کوشش ہے، اور بعض جگہ سوال و جواب کا دلچسپ انداز بیان اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آزادی بیگم کے سوالات جو اس کے اندر ایک طرح کا طوفان پیدا کر رہے تھے، ان ہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر وہ اپنے اندر اس طوفان کو روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے، جیسے خودکشی کرنی چاہیے یا نہیں، حرام ہے یا ایسی زندگی حرام ہے، اور اس کا جواب نذیر احمد نے آزادی کی زبانی کچھ اس طرح ادا کیا ہے کہ میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھی، دعا مانگی، جو فال دیکھنے کو قرآن کھولا تو اس کی پہلی سطر کے شروع میں تھا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو۔ یعنی آزادی بیگم جب خود کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو لیکن وہ پھر اس کوشش کو پس پوش ڈال دیتی ہے، اور جب وہ وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو یہ آیات اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ڈپٹی صاحب واعظ ناول نگار نہ ہوتے تو قرآن کے حوالے سے گمراہ لوگوں کو راہ پر نہیں لا سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ معاشرے کے لوگ اپنے آپ کو پہچانے اور مذہبی اعتبار سے اپنی زندگی گزارے۔ وہ مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے مذہب کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو ان کو دنیا اور آخرت میں کن کن رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی جو خصوصیت ہے وہ نکاح ثانی کی ترغیب و تبلیغ۔ ڈپٹی صاحب کی یہ کوشش بیواؤں کی دوسری شادی کو لے کر ہی نہیں بلکہ ان کو خودکشی سے بچانے اور ان کی مصیبتوں سے لوگوں کو روشناس کرانے کی بھی تھی، کہ کیسے ایک عورت معاشرے میں شرم کی وجہ سے اپنا منہ کھول کر دوسری شادی کے بارے میں کہنے کی ہمت نہیں رکھتی، لیکن خودکشی جیسا بڑا قدم اٹھانے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں دوسری شادی کے بارے میں سوچتی ہے، دعائیں کرتی ہے، منتیں مانتی ہے، لیکن نکاح ثانی کے بارے میں نہ کسی سے کہتی ہے اور نہ کوئی اس سے کہتا ہے۔ نذیر احمد نے ایک جگہ اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے، اس پیراگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول میں ایسے زوال پذیر معاشرے کی عکاسی کی ہے جہاں عورت کو پوجا تو جاتا ہے مگر افسوس انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کی خواہشات کا گلا گونڈ کر اسے زندہ لاش بننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ مشرقی و مغربی تہذیب کا موازنہ۔
اس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد نے کیا ہے۔ یہ ناول 1891 میں شائع کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر چکے تھے۔ یہ دو تہذیبوں کے تصادم کا دور تھا۔ اگر اسے اصلاحی دور بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دو تہذیبیں یعنی انگریز یہاں پر آئے تھے، یہ ان کی اپنی ایک تہذیب تھی اور ایک ہندوستانی لوگوں کی ایک تہذیب تھی۔ قوم کے باشعور اور تعلیم یافتہ افراد نے جب مشرقی تہذیب کا مغربی تہذیب سے موازنہ کیا تو انہیں اپنی تہذیب میں بہت سی خامیاں نظر آئی اور ان کی اصلاح پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ سر سید کی اصلاحی تحریک کا دور تھا۔ سر سید کے اس تحریک کے علمبردار ہونے کے باوجود بھی بعض معاملات میں نذیر احمد کو انفراد فوقیت حاصل ہے۔ مثلاً تعلیم و تربیت نسواں کی طرف انہوں نے سر سید سے زیادہ توجہ دی اور بیواؤں کی پریشانیوں کو کھل کر بیان کرنے کی صحیح کی یعنی کوشش کی۔ مولوی نذیر احمد نے ادب کو محض وقتگزاری اور تفنن و طبع کا ذریعہ نہیں خیال کیا بلکہ اسے زندگی سنوارنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے ناولوں میں مشرقی اور مغربی تہذیب کا موازنہ ملتا ہے۔ ان کے نظریات اس وقت واضح ہو کر سامنے آتے ہیں جب انگریز لڑکی میری ایک کردار ہے اس ناول میں، شادی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ آزادی بیگم 12-13 سال کی عمر میں شادی کا بوجھ برداشت کرتی ہے اور اس کے برعکس میری 19 سال کے بعد شادی کی خواہاں ہیں، وہ بھی اپنے پسند کے نوجوان سے، جبکہ ڈپٹی صاحب کی مرکزی کردار کو یہ آزادی میسر نہیں، یعنی آزادی بیگم کو یہ آزادی میسر نہیں تھی کہ 19 سال کے بعد وہ شادی کرے، جس کا نام ہی آزادی ہے۔ بقول ڈپٹی صاحب آزادی صرف نام ہی کی آزادی ہے۔ ڈپٹی صاحب نے انگریز سوسائٹی کا ہندوستانی سوسائٹی سے موازنہ کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ شادی کو لے کر ان دونوں معاشروں میں کتنا فرق ہے۔ ایک جگہ میری اور آزادی کے سوال و جواب ملاحظہ ہو، یعنی میری ایک انگریز لڑکی تھی اور آزادی ہندوستانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک پیراگراف کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ ویڈیو طویل ہو جائے گی، پھر آپ اس کو خود پڑھ لیجئے، ویڈیو کو پیوز کر لیں، اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح انہوں نے مشرقی و مغربی تہذیب کا موازنہ کیا ہے۔ مغربی معاشرے میں مرد اور عورت کو برابر سمجھا جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی جینے کی پوری آزادی ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس ہندوستانی معاشرے میں عورت کو اپنے بارے میں کسی بھی فیصلے کا اختیار نہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو کول ہو کے بیل کی طرح کسی کے بھی پلے باندھ دیا جاتا ہے بغیر اس کی مرضی کے وہ شادی کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ اگر لڑکی کے گھر والے چاہے تو وہ کبھی بھی کسی سے بھی اس کو بیاہ سکتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ڈپٹی نذیر احمد نے آزادی کی زبان سے بیان کی ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کم عمری کی شادی کے نقصانات۔ ڈپٹی نذیر احمد مولوی ہونے کے باوجود ایک کھلے ذہن کے مالک تھے۔ ان کو بخوبی احساس تھا کہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی ان کا بچپن اور تعلیم سے محروم کر دیتی ہے، اور جو عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہوگی وہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت کیسے دے سکے گی۔ وہ عورت کو بھیڑ بکر کی طرح سمجھنے کے قائل نہ تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ عورت اپنے فیصلے خود لینے کے قابل بنے۔ وہ مغربی تہذیب کے مداح نہ تھے، لیکن وہ مشرقی تہذیب کو بہتر ضرور بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عورت کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی بھی اس ناول میں کوشش کی ہے۔ تو یہ ایامہ ناول کا ایک فکری جائزہ تھا کہ کن کن مسائل کو ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول میں ابھارے ہیں۔ تو یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، اگر میں اس کا فنی جائزہ پیش کروں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی کو مکمل نوٹس چاہیے فنی و فکری جائزے کی تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نمبر وہاں پر لکھ دے تو انشاءاللہ میں واٹس ایپ پر اس کو وہ نوٹس بھیجوں گا۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔